قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزرے چند ہفتوں میں ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے انسانی زندگی کی قدر، مسیح میں ایمانداروں کی حیثیت، مسیح میں ایمانداروں کے اختیار کی بابت تعلیم پائی۔ ہم مسیحی اس بات میں بڑے خوش ہیں کہ خدا کے کلام نے ہمیں بہت نمایاں حیثیت عطا کی ہے اور بڑے شاندار اختیارات، اتھارٹیز، پریولیجز عطا کیے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اختیارات، اتھارٹیز اکیلے نہیں ہوتے، ہمیشہ ذمہ داری سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہم مسیحیوں کو بھی جو اختیارات، جو حیثیت، جو اتھارٹی، جو ویلیو، جو مقام دیا گیا ہے، جو پریولیجز، جو اعزازات دیے گئے ہیں، وہ ذمہ داریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، ہم وہ اختیارات اور پریولیجز پورے طور پر انجوائے نہیں کر سکتے، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری قدر ہمیں معلوم ہو گئی، ہماری حیثیت ہمیں پتہ چل گئی، ہمارے اختیارات ہمیں پتہ چل گئے، لیکن جو ذمہ داریاں اس کے ساتھ جڑی ہیں، اگر ان کا ہمیں علم نہیں تو ہماری حیثیت اور ہمارے اختیارات کو ہم صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مسیح میں ایمانداروں کی بنیادی ذمہ داریاں۔ جتنا بڑا اختیار ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت بڑی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جو بائبل مقدس ظاہر کرتی ہے کہ مسیح میں ایمان لانے والوں کو خدا نے سونپی ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہم صرف چند بنیادی، بیسک، پرائمری ذمہ داریوں، رسپانسبلٹیز پر توجہ کریں گے۔ سب سے بڑی اور نمایاں ذمہ داری خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا۔ مسیحی ایماندار کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، خدا کو اول درجہ دینا۔ ہر ایک جسمانی اور دنیاوی اور روحانی چیز سے اور مرتبے اور اختیار اور پریولیج اور برکت اور نعمت سے زیادہ خدا کو عزت اور مقام دینا، اس سے محبت رکھنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے سب سے بڑا حکم قرار دیا ہے۔ اس پہ زیادہ خوش نہ ہوں کہ اب ہم انجوائے کریں گے، اب ہمارا اختیار بہت بڑا ہے، ہماری تو موجیں لگ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ ہر ایک مسیحی کے لیے اس کی جسمانی اور روحانی زندگی میں خدا اول درجے پر ہونا چاہیے۔ خدا سے جب ہم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کو خدا کا درجہ نہیں دیتے۔ ہم کسی بھی چیز کو، کسی رویے کو، کسی خواہش کو، کسی مادی دنیاوی میٹیریل چیز کو ہم پہل نہیں دیتے۔ خدا پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، خدا پہلے درجے پہ آ جاتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ خداوند یسوع نے کر کے دکھایا کہ باپ سے اتنی محبت تھی اسے کہ جو کچھ باپ نے کہا کہ انسان بننا ہے بن گیا، قربان ہونا ہے ہو گیا، جو کچھ کہتا رہا باپ وہ کرتا رہا۔ ہماری زندگیوں میں مسیحی ہوتے ہوئے خدا کو پہل حاصل ہونی چاہیے۔ God shall be at the first place in our lives. He shall be the first love of our life. اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنا ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پریولیج انجوائے نہیں کر سکتے، ہم اختیار استعمال نہیں کر سکتے، ہم بڑا مرتبہ اور بڑی طاقت اور قوت اور قدرت اور مسا نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش نہ کریں۔ مسیحی عبادت صرف گرجا گھر میں یا چرچ بلڈنگ میں بیٹھ کر یا اپنے گھر یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کچھ لمحوں یا کچھ وقت کے لیے گیت گانا، دعائیں کرنا، کلام پڑھنا اور سیکھنا سکھانا اور ہدیہ دینا نہیں۔ مسیحی پرستش، مسیحی عبادت، کرسچن ورشپ از بیونڈ دیٹ، اٹ از دا وے آف لائف۔ یہ طرز زندگی ہے، یہ ہمارا زندگی گزارنے کا چلن ہے، طور طریقہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، کاروبار کرنا، اپنی ڈیوٹی کرنا، سب کچھ پرستش میں آتا ہے جب ہم خدا کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب ہم خدا کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم خدا کو خوش کرنے کے ارادے سے کچھ کرتے ہیں، تو وہ مسیحی عبادت ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں روح اور سچائی سے یہ کرنا ہے، دکھاوے کی عبادتیں نہیں، کھوکھلی اور بے پھل عبادتیں نہیں۔ ہمیں خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں سچائی ہو کہ ہم اوپر سے صرف ہونٹوں سے نہیں خدا کی پرستش کر رہے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار اور خدا کے بڑا قریب شخص اور روحانی شخص جانے، نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے فائدے لینے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے، خدا کو اس قابل جان کر کہ وہ پرستش کے لائق ہے۔ اور پرستش کے معنی یہ بنتے ہیں خدا کو چومنا، خدا کے قریب آنا اور محبت میں خدا کو چومنا۔ To lick or kiss God out of love، زبردستی نہیں، مجبوری میں نہیں، لالچ سے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، محبت سے، دل کی خوشی سے، دل کی سچائی سے اور خدا پاک روح سے معمور ہو کر پرستش کرنا۔ کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ ہم انسان، ہماری سوچیں، ہمارے خیال سدا برے ہیں، ہمارے اندر نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ خوبی نہیں جو خدا کو مطمئن اور خوش کر سکے۔ خدا کا روح جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہماری عبادتوں کو کامل بنا دیتا ہے، وہ ہماری حمد و ثنا کو کامل بنا دیتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو کامل بنا دیتا ہے، پرتاثیر بنا دیتا ہے، ایفیکٹو بنا دیتا ہے۔ اس لیے سچائی سے، من کی، دل کی سچائی سے اور روح القدس کی معموری میں خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ خدا کی پرستش ہے، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کے آگے ان کی ستائش نہ کریں، انسانوں کے جھنڈے بلند نہ کریں، انسانوں کے نعرے بلند نہ کریں، کیونکہ انسان خاک ہے، وہ پرستش کے لائق نہیں، انسان ستائش اور حمد کے لائق نہیں، انسان عبادت کے لائق نہیں۔ کسی انسان کو مت پوجیے، کسی انسان کی پرستش مت کیجیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جی ہم تو انسانوں کو نہیں پوجتے۔ جب ہم نے امیدیں کسی انسان سے لگا لی، جب ہم نے کسی انسان کو اپنی طاقت مان لیا، جب انسان کو ہم نے اپنا حمایتی اور مددگار مان لیا اور خدا کو ہم نے پیچھے کر دیا، تو ہم اس انسان کو خدا ماننے لگ گئے، ہم نے اس انسان کی پرستش شروع کر دی۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی ناتا ہو، کوئی بھی عہدہ اور مرتبہ ہو، ہمیں انسانوں کی پرستش نہیں کرنی، خدا کی عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پریولیج ہمیں جو ملتے ہیں اس کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے چال چلن سے خدا کی عبادت جھل کے خدا کی پرستش ہو۔ اور پھر تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ خدا کا حکم ماننا ہے ہمیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو۔ خدا کی محبت ہمارے اندر تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم خدا کی بات مانتے ہیں، ہم خدا کے نافرمان رہیں، ہم خدا کا حکم ہی نہ مانیں، تو خدا کے بخشے ہوئے وہ اعزازات،
وہ پریولیجز، اتھارٹیز اور اختیارات ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ پطرس رسول نے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کے آغاز ہی میں یہ بیان کر دیا کہ مسیحی ایمانداروں کو برگزیدہ کیا گیا ہے خدا کے فرما بردار ہونے کے لیے، خدا کا فرمان اٹھا کے رکھنے کے لیے، خدا کے تابع ہونے کے لیے، خدا کے حکم ماننے کے لیے، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو عزت دینے کے لیے، انہیں توڑنے کے لیے نہیں، ان کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں برگزیدہ کیا گیا ہے فرما بردار ہونے کے لیے کہ ہم خدا کا حکم مان سکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے خدا سے پوری طرح محبت کریں، سچے دل سے اور روح القدس کی معموری میں خدا کی پرستش کریں، اور پوری سچائی اور دیانتداری سے اس کے فرما بردار ہوں، اس کا حکم مانتے رہیں۔ نافرمان ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی اختیار اور کوئی پریولیج اور کوئی عزت نہیں حاصل ہوگی۔ اور چوتھی ذمہ داری جو خدا کا کلام ہم پر عائد کرتا ہے مسیحی ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ بتایا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اور پطرس رسول نے اپنے پہلے خط میں 2 باب اور 9 آیت میں یہ کہا کہ خدا نے بہت بڑا اعزاز ہمیں دے دیا ہے، بڑے اختیارات دے دیے ہیں، بڑے شاندار رتبے اور مرتبے دیے ہیں تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کر سکیں، اس کی کوالٹیز، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی گڈنس ہم ظاہر کر سکیں، خدا کا نام جلال پائے ہماری زندگیوں سے۔ اور یہ یسایہ کی کتاب میں 43واں باب اور 7ویں آیت ہے، خدا نے خود کہا کہ میں نے انہیں بنایا ہے کہ میرا جلال ظاہر کریں۔ ہمیں خدا نے بنایا اس لیے ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ خدا نے ہمیں نور بنایا ہے تاکہ ہمارے نیک کاموں سے، ہماری زندگی کے چلن سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، معاملات رکھنے، کاروبار کرنے، جاب کرنے، رشتے ناطے تعلق بنانے میں، زندگی کے ہر ایک معاملے میں ہمارے کاموں اور ہماری باتوں سے اور ہمارے رویوں سے خدا کا نام عزت پائے، خدا کا نام اونچا ہو، خدا کی بدنامی نہ ہو، اور ہمارے اندر سے ایسی خوبیاں لوگوں کو دکھائی دیں کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ ان کا خدا کتنا شاندار ہے، جس کے ماننے والوں کی زندگیاں اتنی خوبصورت ہیں، وہ خدا کیسا خوبصورت ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا کو ریپریزنٹ کرنا ہے، ہم نے خدا کو ظاہر کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کنڈکٹ اور بیہیویئر سے ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہے۔ جب خدا کے ساتھ ہمیں محبت ہے، جب ہم خدا کے ساتھ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، تو ہم خدا کی رسوائی نہیں ہونے دیں گے، ہم خدا کا بہت خوبصورت اور شاندار امیج دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خدا کو لوگ ہماری وجہ سے جانیں اور پہچانیں گے کہ یہ کیسے ہیں تو ان کا خدا بھی ویسا ہی ہوگا۔ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے ہر مسیحی کو اپنی زندگی سوچ سمجھ کر خوف میں رہتے ہوئے گزارنی چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، میری کسی گفتگو سے، میرے کسی کام سے میرے خدا کی توہین نہ ہو جائے۔ اور پھر ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہمارا مزاج یسوع مسیح کے جیسا ہو، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہماری خواہشیں، ہمارے رویے، ہماری گفتگو، ہمارے لہجے خداوند یسوع مسیح کے جیسے ہوں۔ ہم یہ سوچیں کہ میری جگہ پہ یسوع ہوتا تو کیا کرتا۔ ہمیں یہ سوچ کر، یہ جان کر کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی بات کرنی یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہے کہ یسوع ہوتا یہاں پر تو وہ یہ کام کیسے کرتا، وہ کس طرح کی گفتگو کرتا، وہ کیسی سوچ رکھتا۔
ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی مل گئی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جلال ہمیں مل گیا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کی بادشاہت میں شراکت مل گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر قوموں، امتوں اور فرشتوں تک کا انصاف کرنے کا حق مل گیا ہے، تو ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمارے جذبات، ہمارے رویے، ہمارا چال چلن، ہمارے فیصلے، ہماری گفتگو، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے جیسا ہو، یعنی مسیح ہم میں سے دکھے۔ اور پھر ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی رکھنی ہے، ایسی محبت جیسی یسوع مسیح نے ہم سے رکھی ہے، اور یسوع نے اسے ایک نیا حکم قرار دیا ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ جیسے مسیح نے ہم سے محبت رکھی، ہم بھی ایک دوسرے سے، یعنی مسیحی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر انجوائے کرتے ہیں یہ پریولیج اور یہ اتھارٹی کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم اس کے سفیر، اس کے ایمبیسڈر، اس کے ایلچی ہیں، ہم اس کی قدرت اور اختیارات اور جلال اور بادشاہت اور حکومت میں حصے دار اور وارث ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، مسیحیوں کے بیچ میں محبت ہو، لڑائی جھگڑے اور فساد نہ ہو، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ ہو، ایک دوسرے پر غیر ایماندار اور غیر نجات یافتہ ہونے کے فتوے نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہ ہو، اگر کسی کو عزت مل گئی تو اس سے چھیننے کی کوشش نہ کریں، اگر کسی کو خدا نے کوئی برکت دے دی تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خوش ہوں یہ جان کر کہ ہم سب ایک بدن کا حصہ ہیں۔ اگر بدن کے ایک حصے کو عزت اور برکت مل رہی ہے تو سارے بدن کی شان ہے یہ۔ ہم کلیسیائی اور عقائد کے اختلافات کو لے کر دشمن نہ بن جائیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں جیسی یسوع مسیح نے محبت رکھی ہے۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھیں جیسے یسوع مسیح نے محبت رکھی اور دکھائی ہے کہ اس نے ہمارے لیے جان دے دی۔ سو یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں 3 باب اور 16 آیت میں لکھتے ہیں کہ ہم پر بھی اپنے بھائیوں کے لیے جان دینا فرض ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے تک تیار ہو جائیں، جان لینی نہیں، جان اپنی قربان کرنے تک کو تیار ہونا ہے کہ میرے بھائی میری بہن مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کے بھلے کے لیے، ان کے چھٹکارے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اگر میں قربان ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہم آپس میں محبت رکھیں، ایماندار آپس میں مسیحی ہوتے ہوئے، بلکہ ہم پڑوسیوں سے، دشمنوں سے اور ستانے والوں سے بھی محبت رکھیں۔ یسوع مسیح نے محبت کے دائرے تبدیل کر دیے۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں جو بہت پیار کرتے، ایک دوسرے سے قریبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات، ان کے بینیفٹس جڑے ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اپنوں سے، رشتوں سے، دوستوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لوگ دشمنوں سے نہیں محبت رکھتے، لوگ ستانے والوں سے محبت نہیں رکھتے، لوگ پڑوسیوں سے یہ کہہ کر منہ موڑ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کون سا ہمارے خاندان ہیں، وہ کون سے ہماری برادری سے ہیں، وہ کون سے ہمارے ہم مذہب ہیں۔ لیکن خداوند یسوع نے کہا، جب اس سے سوال کیا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے، یسوع نے کہا یہ کہ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور پڑوسی کون ہے؟ صرف ہمارے گھر کے ساتھ کے گھر میں رہنے والا شخص پڑوسی نہیں، اس زمین پر ہر ایک مخلوق کے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جس سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں،
جن کے بغیر ہمارا معاشرہ پورا نہیں ہوتا، جن کے بغیر ہماری سماجی سوشل لائف پوری نہیں ہوتی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی نسل، کسی بھی سماج سے ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں جن کے ساتھ ہم اس دھرتی پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ کے گھر میں رہنے والا بھی میرا پڑوسی ہے، میرے محلے میں رہنے والے سب لوگ میرے پڑوسی ہیں، میرے گاؤں، میرے قصبے، میرے شہر میں رہنے والے سب لوگ میرے پڑوسی ہیں، میرے ملک میں رہنے والے سب لوگ میرے پڑوسی ہیں، اور میرے پڑوسی ملک میں رہنے والے سب لوگ میرے پڑوسی ہیں، اور اس پوری دنیا میں رہنے والے لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ اور خدا کا کلام تو ہمیں اپنے ماحول میں بسنے والے جانداروں سے محبت رکھنے کو ہدایت کرتا ہے کہ ہم ان پر ظلم نہ کریں، انہیں ستائیں نہیں، انہیں دکھ نہ دیں، ان کو آسانیاں پہنچائیں۔ ذمہ داری ہے ہماری، اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ملنے والے اختیارات کو انجوائے کرنا ہے، انہیں استعمال کرنا ہے، ان سے لطف اندوز ہونا ہے، تو پھر ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ ہمیں پڑوسیوں سے، دشمنوں سے اور ستانے والوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ قطعی طور پر مسیحیوں کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو جس کا عقیدہ، جس کا مذہب، جس کا ایمان ان سے نہیں ملتا، اس کو نقصان پہنچائے۔ قطعی طور پر ہمیں اجازت نہیں، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ان سے محبت رکھیں۔ وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہمارے بیچ دشمنی ہے، پھر بھی ہم ان سے محبت رکھیں۔ کوئی ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں، ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں، ہم پر لعنتیں کرتے ہیں، ہمیں چھوٹا اور نیچ سمجھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ان کے لیے محبت کے جذبات رکھنے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خداوند کا حکم ہے کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دعائیں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، یہ خدا کے کلام میں حکم ہے ہمیں، سب آدمیوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف اپنوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف اپنے دوستوں کے لیے، خاندان کے لوگوں کے لیے یا اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے، نہیں، سب آدمیوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے کسی ملک سے ہیں، چاہے کسی قوم سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی کلچر سے، ثقافت سے ان کا تعلق ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ خدا سب کی خیر کرے، خدا سب کی پریشانیاں دور کرے، خدا سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خدا سب کو اپنے علم اور ہدایت سے بھرے، خدا سب کو اپنے عرفان سے بھر دے، خدا سب کو اپنی محبت کا احساس دلا دے، خدا سبوں کو توبہ کی توفیق دے دے۔ ہمارا کام ہے ہر ایک کے لیے دعا کرنا، کسی مخالف یا دشمن کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ کر یا اس کے لیے بد دعا کرنے کا ہمیں مسیحیوں کو حکم نہیں، ہمیں حکم ہے سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے خدا کے سامنے فریاد کرو، کیونکہ خدا نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ ٹھہرایا ہے، تو یہ پریولیج انجوائے کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ ہم سبوں کے لیے بلا تفریق دعا کریں۔ بنی اسرائیل میں جو کہانت کا تصور تھا، کاہن کو حکم تھا کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے خدا کے حضور قربانیاں پیش کرے۔ یہ اس کے لیے آزادی نہیں تھی کہ اگر کوئی تجھے شخص ناپسند ہو تو اس کے لیے دعا نہ کرنا، اگر کوئی تجھے ناپسند ہو تو اس کی قربانی میرے حضور پیش نہ کرنا، نہیں، کاہن کے لیے حکم تھا کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، بھلے کسی شخص کو وہ پسند کرتا ہے یا نہیں، بھلے قوم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں یا نہیں، اس نے خدا کے حضور کھڑے ہو کر اپنی ساری قوم کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی ساری قوم کی نمائندگی کرنی ہے، سب کے لیے انٹرسیڈ یا شفاعت کرنی ہے۔ ہم اگر شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، تمام انسانوں کے لیے، تمام ملکوں، قوموں، امتوں، قبیلوں، ثقافتوں اور سماج سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کے لیے ہم دعا کریں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بعض لوگ صرف دعا تک رک جاتے ہیں کہ چلو جی دعا کر دیں گے، لیکن خدا کا کلام اس سے آگے کہتا ہے بلا تفریق سب کی مدد کرنی، سب سے بھلائی کرنی ہے۔ خدا کا طرز عمل یہ ہے کہ خدا برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آتا ہے۔ انسان بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں،
اور شیطان بھلائی کرنے والوں سے بھی برائی کرتا ہے۔ جب ہمارے اندر خدا کی خوبیاں آ گئیں، جب ہمارے اندر خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں والی خوبیاں آ گئی، جب ہمارے اندر مسیح کا مزاج آ گیا، جب ہمارے اندر مسیح کی عقل آ گئی، جب ہمارے اندر مسیح کا ایٹیٹیوڈ، کنڈکٹ اور بیہیویئر آ گیا، جب ہم نے خدا کی نمائندگی کرنی ہے، تو پھر ہم نے بھی بھلے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہم نے اس کا جواب برائی سے نہیں دینا، ہم نے بھلائی کے ساتھ جواب دینا ہے، بلا تفریق، without any prejudice, without any discrimination. We shall do good to all. ہم سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، جتنا ہو سکے بھلا کریں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے جس میں جان ہے، جس میں زندگی ہے، آپ اسے اگر مصیبت میں دیکھیں اور آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہم یہ مت دیکھیں یہ میرے مذہب کا ہے، یہ میرے عقیدے کا ہے، یہ میری تنظیم کا ہے، یہ میری ڈینامینیشن کا ہے، یہ میری کلیسیا کا ہے، یہ میرے رشتہ داروں میں سے ہے، یہ میرے دوستوں میں سے ہے، اس کی تو مدد کر دوں گا، لیکن وہ شخص میرے مذہب اور عقیدے اور کلیسیا کا نہیں ہے، وہ میری قوم کا نہیں ہے، وہ میرے ملک کا نہیں ہے، تو اس کی مدد نہیں کرنی۔ یہ رویہ غلط ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی جاندار ہے، اس کا تعلق کسی بھی ملک، ماحول، معاشرے، سماج، مذہب، عقیدے، کاسٹ، کریڈ، ریلیجن سے ہے، سب کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کی تمثیل کے ذریعے سے سکھایا۔ مذہب نہیں ملتا تھا دونوں کا، جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا اور ادھموا پڑا تھا اس کا، اور سامری کا مذہب مختلف تھا، قومیں مختلف تھی، سماج اور عقیدے مختلف تھے، لیکن سامری نے مدد کی۔ خداوند یسوع نے کہا تم بھی ایسا ہی کرو، کہ کسی کو بھی مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں دیکھو تو یہ مت سوچو کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی قوم کون سی ہے، اس کی نیشنلٹی کون سی ہے، بلکہ یہ جانو کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا انسان ہے، اس کی زندگی قیمتی ہے۔ خدا کی نظر میں، ہماری نظر میں بھی اس کی زندگی قیمتی ہونی چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بار یعنی بوجھ اٹھاؤ، برڈن کیری کرو ایک دوسرے کے، اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ مسیح کا لا یہ ہے، the law of Christ، کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کا بار اٹھائیں۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی بھلائی کرنا جانتا ہو اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اچھی نیت اور خدا کی خوشی کے لیے کریں، اپنے فائدے کے لیے نہ کریں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہ کریں، اپنی بڑائی کے لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں بڑا کہیں، لوگ ہمارا نام اونچا کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے مجسمے بنائیں، لوگ ہماری تصویریں لگائیں، لوگ ہمارے بینر لگائیں، لوگ ہمارے نعرے ماریں۔ نہیں، بلکہ نیک نیتی سے کام کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خدا کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کچھ کرنا، لوگ کیا کہیں گے نہیں، یہ سوچنا ہے خدا کیا کہے گا۔ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا کو پہلی محبت جانتے ہوئے، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، خدا کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، خدا کی مخلوقات پر بھلائی کرنے کی نیت سے، خدا کو خوش کرنے کی نیت سے کام کیجیے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے ہدیے، ہماری خیراتیں، بہت بڑے بڑے بھلائی کے کام سب ضائع ہو جائیں گے، سب ویسٹ ہو جائیں گے اگر ہماری نیت غلط ہوگی، اگر ہماری انٹینشنز رانگ ہوں گی، اگر ہم نے وہ خدا کے لیے نہیں نہ کیے، انسانوں کے سامنے رکھ کے کیے کہ میں نے انسانوں سے داد لینی ہے، انسانوں سے اپریسیشن لینی ہے، میں نے انسانوں سے تعریف لینی ہے، اور میں نے الیکشن میں
یا کسی بھی معاملے میں ان سے فائدہ بعد میں اٹھانا ہے، اگر اس نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ بیکار ہیں، ان کی برکت نہیں ہے، ان کی قبولیت نہیں ہے، وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی کام کرے، عبادت سے لے کر کسی کی مدد تک، اپنے خاندان میں بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ جان کر کریں کہ یہ خدا نے ذمہ داری لگائی ہے اور میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، کسی انسان پر احسان نہیں کر رہا۔ نیک نیتی سے کرے، بری نیت سے کی گئی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ تم مانگتے ہو ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو، خدا نیتیں جانتا ہے۔ سو ہم کچھ بھی کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھی نیت سے کریں، with good intentions، اور خدا کی خوشی کے لیے کریں، to please God only۔ اور ایک اور ذمہ داری ہے، ہمیں اختیار والوں کے تابع رہنا ہے۔ خدا نے جنہیں بھی ہم پر اتھارٹی بنایا ہے، اختیار والے بنایا ہے، ہم ان کے تابع رہیں۔ بڑے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتے میں بڑے بزرگ ہیں، استاد ہیں، خدا کے خادم پاسبان ہیں، کمپنی میں، ادارے میں، ڈپارٹمنٹ میں، آفس میں ہمارے سپیریئرز ہیں، افسر ہیں، ملکوں کے، شہروں کے، گاؤں میں، قصبے میں حکمران ہیں جنہیں خدا نے رولرز یا اتھارٹیز بنایا ہے، ہم ان کے تابع رہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اختیار والوں کے تابع رہیں، کیونکہ خدا سب کو اختیار دیتا ہے۔ ہمیں اختیار ملتا ہے انصاف کرنے کا بادشاہت میں، ہمیں اختیار ملتا ہے بدروحوں پر، ابلیس کی ساری قوت اور طاقت پر، بیماریوں اور لاچاریوں پر، قوموں، قبیلوں اور فرشتوں پر۔ ہم ادھر جتائیں گے نا اپنا اختیار کہ میرا اختیار ہے، میری کیوں نہیں مانتے، ہم تو منوائیں گے۔ لیکن زمین پر رہتے ہوئے ہمیں بھی ماننا ہے جن کو خدا نے اختیار دیا۔ اگر ہم کسی کا اختیار قبول نہیں کرتے تو ہمارا اختیار کون قبول کرے گا؟ سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمینی زندگی میں اپنے سے بڑوں کی، بزرگوں کی، استادوں کی اور حکمرانوں کی، افسروں کی فرما برداری کریں، ہم ان کے تابع رہیں، ہم ان کے خلاف بغاوتیں نہ کریں، ہم ان کی توہین نہ کریں، ہم ان کے خلاف مورچے نہ لگائیں، ہم ان کے خلاف کیمپینز نہ کریں، بلکہ ہم یہ جانیں کہ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے ہم پر حاکم، رولر، اتھارٹی، اختیار والے، ہم ان کے تابع رہیں اور ان کی باتیں قبول کریں۔ یہاں ایک سوال آئے گا کہ حکمران تو ایسے ایسے حکم جاری کر دیتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جب خدا ہماری پہلی محبت ہے، جب خدا کا حکم ہم نے ماننا ہے، تو پھر ہم وہ حکم کہ جو خدا کے کلام بائبل مقدس کے خلاف ہیں، ہم ان کو ماننے کے پابند نہیں، ہمیں بائبل کا حکم ماننا ہے۔ جن معاملات میں حکمرانوں کی طرف سے، افسروں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے دیا گیا حکم بائبل کے حکم کے خلاف ہے، تو ہمیں بائبل کا حکم ماننا ہے، دانییل کی طرح، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کی طرح، جن کے نام صدرک، میثاق و عبدنجو رکھے گئے تھے۔ ہمیں خدا کا حکم زیادہ ماننا ہے۔ یہودی سرداروں نے پطرس و یوحنا سے کہا تھا کہ یسوع کا نام لے کر آئندہ تعلیم نہ دینا، منادی نہ کرنا، کوئی بات نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خدا سے زیادہ انسانوں کی بات مانیں؟ یہ مناسب اور واجب ہے کہ خدا کی بات چھوڑ دیں اور انسانوں کی بات مانیں؟ لہٰذا وہ حکم کہ جو خدا کے حکم کے خلاف ہوں، ہمیں وہ حکم نہیں ماننے۔ لیکن باقی معاملات میں جن میں خدا کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، ہمارا ایمان خطرے میں نہیں پڑ رہا اور ہمارا ایمان تباہ ہونے نہیں جا رہا، ان معاملات میں ہم اختیار والوں اور حکومتوں کے تابع ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسیحیوں کو بغاوتیں کرنا اور اتھارٹیز کے خلاف کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر بڑی بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے
खुदावंद यीशु मसीह के दिए हुए उस अजीम हुक्म की तकमील करनी है, जिसे इरशाद आज़म कहा जाता है, द ग्रेट कमीशन कहा जाता है। आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और सारी दुनिया में, सारी खलक के सामने, सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हमें अपनी जिंदगी से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से, अपने किरदार और रवैयों से, अपने करैक्टर, कंडक्ट, एटीट्यूड और वर्ड्स और डीड्स से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचानी है। हमने दुनिया को बताना है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, वो क्यों कुर्बान हुआ और उसके वसीले हमें क्या हासिल होता है और यीशु को कैसे कबूल करना है और उससे हमेशा की जिंदगी, जलाल और बादशाहत में शराकत कैसे पानी है। हमने ये दुनिया को बताना है, ना सिर्फ अल्फाज में बल्कि अपने किरदार से भी, अपने चाल चलन से भी। हम खुद बदकारियां करते हों, हम खुद लोगों का माल गस्ब करते हों, हम दूसरों को नुकसान देते हों, हमारी अपनी गुफ्तगू गलत हो, हमारा अपना किरदार और चाल चलन गलत हो, तो लोग हमारी बात पर, हमारी फैलाई खुशखबरी पर कैसे ईमान लाएंगे। वो तो कहेंगे कि ये तालीम और यीशु मसीह तुम्हें नहीं तब्दील कर सका तो मुझे कैसे तब्दील करेगा। इसलिए इरशाद आज़म की तकमील, द फुलफिलमेंट ऑफ द ग्रेट कमीशन, कौमों को शागिर्द बनाना और यीशु मसीह की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलाना हम पर फ़र्ज है। यह हमारी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ पासबानों का काम नहीं, यह सिर्फ मुबश्शिरों या इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, यह सिर्फ खुदा के चंद चुने हुए लोगों का काम नहीं कि वो मसीह की खुशखबरी दुनिया में फैलाएं। हर एक मसीही ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों में, अपने उस सारे एरिया में जिसमें वो रहता है, जहां काम करता है, अपने किरदार से उनको दिखाए कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं और मेरी जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी में मसीह की खूबियां हैं, मेरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत और गुनाहों की मुआफी मौजूद है, मेरी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत है, मेरी जिंदगी में इंसानियत का एहतराम है, मेरी जिंदगी में मसीह का मिजाज है। हमें अपनी जिंदगियों से, अपने रवैयों से, अपनी गुफ्तगू से और मुमकिन हो तो अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने वसाइल के साथ, अपने जान माल से भी कौमों में मसीह की खुशखबरी फैलाने में मदद करनी चाहिए, ताकि यीशु मसीह की आमद से पहले, उसकी दूसरी आमद से पहले तमाम दुनिया में उसकी खुशखबरी फैल जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कौमों को मसीह के बारे में बताएं और उसके शागिर्द बनाएं। पहले खुद शागिर्द बनना है, फिर दूसरों को मसीह का शागिर्द बनने की दावत देनी है। मेरे अजीज़ों, हम उन इख्तियारात के लिए, उन अथॉरिटीज़ के लिए, उस वैल्यू के लिए, उस कदर के लिए, उस हैसियत और स्टेटस के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हम मसीहियों को हासिल है, खुदा का शुक्र करते हैं। और हमें उसके साथ जो जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं उन्हें भी समझना चाहिए, उन्हें कबूल करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए, ताकि हम कुली तौर पर उन प्रिविलेजेस, उन एजाज़ात, उन अथॉरिटीज़, उन इख्तियारात को, उस स्टेटस, उस हैसियत को इस्तेमाल कर सकें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उसे एक्सरसाइज कर सके जो यीशु मसीह में हमें हासिल है।